ایک ایسا ملک جہاں سے تحریری نظام کا آغاز ہوا، جہاں دریائے دجلہ اور دریائے فرات جیسی قدیم تہذیبیں موجود ہیں، جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور داماد رسول فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے، جہاں سے گھنٹوں کا نظام متعارف ہوا اور جہاں منگولوں نے بدترین ظلم ڈھایا، جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں لٹکے ہوئے باغات موجود ہیں، جہاں کی ماؤں نے صدام حسین جیسے لیڈر پیدا کیے۔ کچھ لوگ ان کو عظیم لیڈر اور کچھ ان کو ظالم لیڈر تصور کرتے ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دونوں رخ بیان کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے عراق کی اور جانیں گے ایسے حقائق جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستو آؤ چلتے ہیں عراق کے ایک یادگار سفر پر۔ عراق کا سرکاری نام ریپبلک آف عراق ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں واقع ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ لینڈ لاک کا مطلب ہوتا ہے ایسا ملک جسے کوئی سمندر نہ لگتا ہو۔ یہ ملک اپنی قدیم تحریک، مشہور دریا، زرخیز زمین اور پرانی روایتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے دو دریا، دریائے دجلہ اور دریائے فرات کو اس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ عراق کی سرکاری زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بعض علاقوں میں کرتش زبان بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ترکی، فارسی، ارمینی اور انگلش زبان بھی بول سکتے ہیں۔ عراق کی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب مغرب میں کویت، جنوب میں سعودی عرب، جنوب مغرب میں اردن اور مغرب میں شام واقع ہے۔ یہ ملک جغرافیائی لحاظ سے مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک ہے۔ عراق 18 صوبوں پر مشتمل ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 4,38,317 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 58 نمبر پر آتا ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 4,07,00,000 کے قریب ہے۔ یہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 37 نمبر پر موجود ہے اور مشرق وسطیٰ میں یہ آبادی کے لحاظ سے تقریباً 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ اگر بات کریں عراق میں موجود مذاہب کی تو ان میں 65% شیعہ، 30% سنی مسلمان اور 5% دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر خوش مزاج، مہمان نواز اور اپنی تہذیب اور ثقافت سے محبت رکھنے والے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جنگوں اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے اس خوبصورت ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ عراق کا کلچر بہت قدیم اور تاریخی ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات کو آج بھی محبت اور احترام کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں اور غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ عراق کے لوگوں نے دنیا کا اولین تحریری نظام ایجاد کیا۔ اس نظام کی وجہ سے علم محفوظ ہونے لگا، لوگوں کے درمیان تجارت کا ریکارڈ رکھا گیا، اس نظام سے قوانین بنائے گئے۔ اگر لکھائی نہ ہوتی تو انسان علم کی رفتار میں بہت سست ہوتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جزا اور سزا اور تجارت کے اصول پر بھی قوانین بنائے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں نے ریاضی اور ستارہ شناسی میں بہت ترقی کی۔ انہوں نے وقت کو 60 منٹوں اور منٹوں کو اس کے سیکنڈوں میں تقسیم کیا، سالوں اور مہینوں کا حساب بنایا، ستاروں اور سیاروں کی حرکت نوٹ کی۔ اس کے علاوہ عراق کے متعلق ایک بڑی مشہور بات ہے کہ یہاں دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ لٹکے ہوئے باغ بھی موجود ہیں۔ یہ باغ اس ڈیزائن سے تیار کیے گئے تھے کہ زمین سے اوپر کئی منزلوں کی صورت میں نظر آتے تھے، اسی لیے انہیں لٹکے ہوئے باغات کہا جاتا تھا۔ یہ بات آج بھی ایک معلومہ ہے۔ کچھ مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ واقعی تھے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شہر کہانیوں میں بڑھ چڑھ کر بیان ہوا اور اصل مقام کوئی اور تھا۔ اگر بات کریں اس کی کرنسی کی تو اس کی کرنسی ہے عراقی دینار۔ اگر آپ کے پاس 1000 عراقی دینار ہو تو آپ کو پاکستانی 220 روپے اور انڈین 70 روپے ملیں گے۔ اگر بات کریں عراق کے شہروں کی تو بغداد اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ بغداد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ عرب دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ خوبصورت شہر دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو بغداد شہر کی بنیاد ابو جعفر المنصور نے رکھی۔ انہوں نے بغداد کو ایک خاص صوبے کے تحت گول شکل میں تعمیر کیا اور اسے عباسی خلافت کا دارالحکومت قرار دیا۔ کچھ ہی عرصے میں بغداد تیزی سے ترقی کرنے لگا اور عباسی دور میں یہ دنیا کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر بھی بن گیا۔ یہاں بیت الحکمت قائم کی گئی جہاں سائنسدان دنیا بھر کے علماء تحقیق کرتے تھے، مگر افسوس 1288 عیسوی میں مشہور منگول سردار ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد عباسی خلافت کا مرکز تھا، لیکن منگولوں کی فوج بہت طاقتور تھی۔ یہ شہر زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکا۔ جب منگول بغداد میں داخل ہوئے تو انہوں نے زبردست تباہی مچائی، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور کتاب خانوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔
اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی کہ پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس حملے کے بعد بغداد جو ایک عظیم علمی مرکز تھا ایران شہر میں بدل گیا۔ پوری اسلامی دنیا کو علم اور ثقافت کے لحاظ سے بڑا نقصان پہنچا۔ بعد میں یہ شہر مختلف سلطنتوں کا زیر اثر رہا جن میں عثمانی سلطنت شامل ہے۔ عثمانی سلطنت نے تقریباً 400 سال تک عراق پر حکومت کی۔ اس کے علاوہ بصرہ عراق کا دوسرا بڑا شہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے جنوب میں واقع ہے اور یہ خلیجی فارس کے قریب ہونے کی وجہ سے ایک اہم تجارتی مرکز مانا جاتا ہے۔ بصرہ کی آبادی تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کی بنیاد تقریباً 638 عیسوی میں اسلامی دور میں رکھی گئی۔ یہ شہر خلافت راشدین کے زمانے میں قائم ہوا اور جلد ہی علم، تجارت اور فوجی مرکز بن گیا۔ یہ شہر عراق کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، جہاں سے تیل کی پیداوار، تجارتی ماہی گیری، کھجوروں کی پیداوار اس کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ عراق کا قومی کھیل فٹ بال سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ملک میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے اور قومی سطح پر بھی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اگر عراق کے مقدس مقامات کی بات کریں تو وہ ہے کربلا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم، جہاں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہاں لاکھوں زائرین دنیا بھر سے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ شہر میں مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے۔ یہاں زائرین کو اکثر مفت کھانا دیا جاتا ہے۔ محرم میں پورا شہر سوگ میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نجف عراق کا ایک اور مذہبی اور تاریخی شہر ہے۔ یہ بغداد سے تقریباً 160 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، جہاں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہ اسلام کے چوتھا خلیفہ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ اگر ہم عراق کی معیشت کی بات کریں تو یہ زیادہ تر تیل اور گیس پر میسر ہے۔ عراق دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں تیل کی بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن جنگوں اور مسائل کی وجہ سے یہ ملک اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کر سکا۔ اگر عراق میں آئے ہیں تو اس کے مشہور لیڈر صدام حسین کے بارے میں بات نہ کریں تو یہ تو ناانصافی ہوگی۔ صدام حسین ایک مضبوط ارادے والا، سخت فیصلے کرنے والا اور انتہائی طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حامی انہیں قومی خود مختاری کا نشان کہتے تھے۔ 1969 میں صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکمل اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے دور حکومت میں عراق میں کئی بڑے منصوبے شروع ہوئے جن میں سڑکیں اور عمارتوں کی تعمیر، تعلیمی نظام بہتری، صحت کے شعبے میں ترقی اور فوج کو مضبوط بنانا شامل ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک رخ تو واضح ہو گیا۔ دوسری طرف کچھ لوگ انہیں ظالم لیڈر تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کے دور میں عراق بہت سی جنگوں کا شکار رہا۔ 1980 سے 1988 تک صدام حسین نے ایران کے ساتھ جنگ کی جس میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ اسی کے ساتھ 1990 میں انہوں نے کویت کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد عالمی اتحادیوں نے اس کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ ان کے دور نے عراق کو طاقت بھی دی اور خود مختاری بھی۔ اس کے ساتھ شدید پریشانی بھی، جنگی پابندیاں اور سیاسی بحران نے عراق کو متاثر بھی کیا۔ عراق میں انتخابات ایک جمہوری نظام کے تحت ہوتے ہیں جہاں عوام براہ راست اپنا نمائندہ ووٹ کے ذریعے منتخب کرتی ہے۔ سب سے اہم انتخابات پارلیمنٹ کا ہوتا ہے جہاں مختلف سیاسی جماعتیں اور امیدواروں کو ووٹ دیتی ہیں اور جو زیادہ نشستیں حاصل کرتا ہے وہ پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد حکومت بنانے کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ وزیر اعظم کا انتخاب کر دیتی ہے جو ملک کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ اگر بات کریں عراقی کھانوں کی تو ان کے مشہور کھانے مسکوف اور دولمہ ہیں۔ مسکوف یہ عراق کا قومی اور سب سے مشہور کھانا ہے۔ یہ دریائے دجلہ اور فرات کی تازہ مچھلیوں سے بنایا جاتا ہے۔ مچھلیوں کو کھول کر آگ پر لکڑی کے سہارے آہستہ آہستہ گریک کیا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل، نمک، ہلدی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کھانا عموماً کھلے ماحول میں کھایا جاتا ہے اور عراقی ثقافت کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دولمہ عراق کا ایک مشہور کھانا ہے جو کہ سبزیوں جیسے شملہ مرچ، بیگریٹ، ٹماٹر، انگور کی لنگوٹیاں اور چاول، گوشت اور مسالے بھر کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا جاتا ہے جس سے اس کا ذائقہ اور زیادہ مزید خوشبودار اور زبردست ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو عراق کا یہ سفر اچھا لگا ہوگا جسے آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ ہماری اگلی ویڈیو کس ملک کے متعلق ہو۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔